بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے، ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ ہمیں یہ پیغام کون سا پیغام دیتا ہے؟ وہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، دنیا کے اوپر کفر و شرک کا اندھیرا چھا چکا تھا، دنیا کے اوپر لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ایک رب کو چھوڑ کے ان کی پوجا کرنے لگے ہوئے تھے جو ان کی سنتے نہیں، جانتے نہیں، بولتے نہیں، دیکھتے نہیں، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، جو کر سکتے نہیں، ان کی پوجا جب لوگ کر رہے تھے، گمراہی کا اندھیرا چھا گیا تھا، لوگ کفر و شرک کے اندر اتنے گر چکے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک احسان فرمایا، ہمارے اوپر اپنا خاص کرم فرمایا۔ اللہ نے عبداللہ کے گھر میں آمنہ کی گود میں اللہ نے ایک در یتیم پیدا کیا۔ اللہ نے کیوں ان کو پیدا کیا؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اوپر آئے کیوں تھے۔ اگر آپ دیکھیں نا، آج ہم اگر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی جہاں پہ لگا ہوا اس کو وہاں پہ لگے رہنے دو، کسی کو چھیڑو نہیں، کسی کے مذہب کو چھیڑو نہیں، کسی کو کچھ نہ کہو، یہ بالکل ہم غلط بات کہیں گے۔ اگر اسی طرح ہونا ہوتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، وہی مقصد میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے، غور کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ دل میں اتاریے ان باتوں کو، اور دل میں اتار کے آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی، اور انشاءاللہ اس پہ اگر زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا دنیا کے اندر مقصد یہ تھا کہ لوگ در در کی پوجا کو چھوڑ کے ایک در کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ لوگ جو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ تاریخ دیکھیں کہ لوگ اتنی گمراہی میں پھیل چکے تھے، لوگ پتھر کی مورتیاں بنا کے ان کی پوجا کرنا شروع ہو گئے تھے، لات منات عزا نام کے بت بنا کے ان کی پوجا کرنا شروع ہو گئے تھے، لوگوں کے اندر طرح طرح کے رسم و رواج ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے، یہ ساری رسمیں توڑنے کے لیے آئے تھے، یہ رسمیں توڑ کے حق اور باطل میں فرق کرنے آئے تھے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے، تشریف آوری کا مقصد یہ تھا کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہم بھی دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اوپر آئے تھے تو کیا کر کے دکھایا انہوں نے، جو زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، ہمیں چاہیے کہ ان کی ایک ایک لمحہ جو اس کو نوٹ کریں، اس کے اوپر اپنی زندگی گزاریں۔ ہم اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اگر کل تک ہم سے غلطیاں ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، لیکن آج پھر ہم اپنے آپ کو ڈھال کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو لائیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کوئی بھی آپ کام کرنے لگے ہیں، کسی قسم کا کام دنیاوی ہے چاہے دینی ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیا اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، کیا اللہ کے نبی نے اس کی تصدیق کی ہے؟ وہ کام کریں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، وہ کام سے ہمیشہ دور رہیں جو اللہ کے نبی نے جس سے منع کیا۔ اگر آج تک کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے، تو معافی کا اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کر دیا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے بندہ ایک دفعہ مجھ سے مانگے صحیح، میں تو 70 مرتبہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہوں، مجھ سے مانگے صحیح تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کیا کیا ایسی خامیاں جو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں گزار رہے، ہم نے ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے، طریقے کو ہم نے اپنانا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے، ہم کھانا کھانے لگیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دیکھیں، ہم گھر سے نکلنے لگیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، مسجد میں جانے لگیں پیارے نبی کا طریقہ دیکھیں، ہم جوتا پہننے لگیں یہاں تک کہ ہم پیارے نبی کا طریقہ دیکھیں، لباس پہننا ہے پھر بھی پیارے نبی کا طریقہ دیکھیں، ہم نے شادی بیاہ رسم و رواج کوئی بھی کرنا ہے تو پیارے نبی کا طریقہ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے کیا، میں ویسے کر کے دکھاؤں۔ میں بازار میں ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوں، ناپ تول میں نہیں کرنا ہے، میں نے وہاں پہ دیکھنا ہے کہ میرے نبی کے یہاں پہ ناپ تول میں کیا طریقہ تھا، انہوں نے کیا بتایا کہ آپ نے ناپ تول کیسے کرنا ہے، آپ نے دغا بازی نہیں کرنی، چوری فساد ڈنکا نہیں کرنا، یہ تھے پیارے نبی کے طریقے۔ اپنی زندگی کو
ان کے طریقے کے مطابق ڈھالنے سے اللہ کے نبی راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے دیکھیے آپ غور کریں، اللہ کے نبی جو ہیں وہ جس طرح بہت ہی اہم لفظ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس نبی کا تم دیکھیں نا، ولادت کا منکر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے بس ویسے جھوٹے پروپیگنڈے لگا کے، الزامات لگا کے، وہ بھی فلاں میلاد کا منکر، وہ بھی میلاد کا منکر۔ ہمیں سب سے پہلے میلاد کا معنی جاننا ہوگا، چلا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا۔ تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مقصد کیا تھا۔ آپ دنیا کے اندر آئے تو آپ ہمیں کیا درس دینے آئے تھے، ہم نے اس درس کو فالو کرنا ہے۔ ہمیں وہ کیا سکھانے آئے تھے؟ ایک بندہ مسجد کے پاس کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ لوگوں یہ مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد ہے۔ لوگ دیکھیں گے، وہ کہیں گے بے وقوف، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ مسجد ہے، تو لیکن پتہ کیا چلے گا؟ مسجد کا مقصد کیسے پتہ چلے گا؟ جب اس کے اندر جائیں گے، جب اس کے اندر جاؤ گے، دیکھو گے، وہاں پہ جا کے جو کچھ وہاں پہ کیا جا رہا ہے وہ کرو گے، تو پھر مسجد کا حق ادا آپ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کہنے سے نہیں ہوتا۔ ہم دیکھیں دنیا کے اندر ہم چلتے پھرتے ہم کہیں گے ہم عاشق ہیں، ہم عاشق ہیں، نہیں، لیکن اپنے آپ کو نہ عشق کے مطابق، میرا لباس نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، میرا چہرہ نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، میرا بال، میرا چلن ڈھلن، میرا رہن سہن، شادی بیاہ نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، تو پھر وہ عشق کا فائدہ تو نہ ہوا۔ عشق کا فائدہ تو تب ہوا نا جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، جیسے انہوں نے کیا ہم کر کے دکھائیں۔ یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتا ہے پیار، یہ ہوتی ہے محبت۔ خالی دعوت سے محبت نہیں ہوتی، خالی منہ زبانی کہنے سے محبت نہیں ہوتی، کر کے دکھانے سے محبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، جس نبی کا میلاد منا رہے ہو نا، جس نبی کی ولادت منا رہے ہو نا، اس نبی کا میلاد نہ مناؤ، ولادت نہ مناؤ، اور اس نبی کو مناؤ۔ آپ نے میرا جملہ بڑا توجہ کے ساتھ سننا، اس نبی کو مناؤ جس نبی کا میلاد منا رہے ہو۔ وہ نبی جھنڈیوں سے، جھنڈوں سے، لائٹوں سے، نئے کپڑے ڈالنے سے نہیں مانے گا۔ وہ نبی تب مانے گا جب تم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارو گے۔ وہ نبی تب مانے گا جب اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھال دو گے، اپنا لباس، رہن سہن ان کی زندگی کے مطابق گزارو گے جیسے انہوں نے کیا، کر کے دکھاؤ گے، پھر وہ نبی راضی ہوگا، پھر اس کے میلاد کا مقصد پورا ہوگا، پھر وہ نبی بھی راضی ہوگا۔ انشاءاللہ جب وہ نبی راضی ہو گیا تو دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ وہ نبی راضی ہو گیا، تمہاری دنیا بھی کامیاب، جنت بھی آپ کے لیے وقف کر دی، آپ کی قبر میں بھی آپ کے لیے سوالات کامیاب، آپ ہر جگہ پہ کامیاب ہوتے جائیں گے۔ لیکن ہم نے ایک بات یاد رکھنی ہے، ذہن میں یہ رکھیں کہ عصب اور اپنے اندر سے جو ہوتا ہے نا فرقہ واریت، وہ نکال کے میری بات کو سمجھیں۔ میری بات کو تب سمجھ آئے گی جب دین کے اندر سے تعصب نکال کے بات کریں گے۔ یہ فرقہ واریت والی بات نہیں کرنی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس نبی کا میں میلاد منا رہا ہوں، جس نبی کی میں ولادت منا رہا ہوں، جس نبی کی میں پیدائش کی خوشی منا رہا ہوں، کیا میں نے اس نبی کو بھی منایا ہے کہ کوئی نہیں؟ اس نبی کی میں نے بات کو بھی ماننا ہے کہ کوئی نہیں؟ اصل مقصد تو ہے نا ہماری بات ماننا، ہم نے نبی کی بات کو ماننا ہے، ان کے آنے کے مقصد کو ماننا ہے کہ وہ کہنے کیا آئے تھے۔ میں بیر سے دعویٰ کرتا ہوں یہ میرا والد ہے، یہ میرا والد ہے، میرا والد بڑا اچھا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ بڑا اچھا ہے، میرے ساتھ بڑا تعاون ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑے کپڑے اچھے پہنتا ہے، بڑا یہ آیا ہے ہمارے گھر آتا ہے، لیکن میں اس بھائی کی بات نہ مانوں، اس والد کی بات نہ مانوں تو وہ تو ناراض ہوگا، وہ تو خوش نہیں نہ ہوگا۔ یہ تو امام الانبیاء ہے، یہ تو فخر الانبیاء ہے، تاج الانبیاء ہے، ان کی بات کو ہم نہ مانیں گے تو وہ نبی راضی نہیں ہوگا۔ تو دوستو میری بات کو فالو کریں، میری بات کو ذہن نشین کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے نئی ایک تحریر لے کے پیش کروں گا۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز نیچے سبسکرائب کا بٹن آیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ کلک کریں اور بیل آئکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کے پاس نئی ویڈیو جب بھی میں اپلوڈ کروں آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔